بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید باب نمبر 13۔ غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ جن میں، اور یہ کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو اس طرح ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، یعنی جن و شیاطین کی پناہ پکڑنے کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی سرکشی، جنات کی سرکشی بڑھ گئی تھی۔ یہ میننگ اس کے اندر ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے تو یہ دعا پڑھ لے، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شر سے اللہ کی مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے۔ اس کو کہیں اگر ٹھہرے انسان پڑاؤ ڈالے کہیں جائے تو وہاں پہ یہ پڑھ لے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، دور جاہلیت میں نا لوگ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، کسی نئی جگہ جب جاتے تھے نا، قافلے کہیں رکتے تھے تو وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہاں کا جو جن سردار ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں یہاں کے ہر شر سے بچنے کے لیے، اس طرح کی بات کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اور پھر میں یہاں پہ اگلی بات یہ بھی کروں گی کہ اللہ کی کلمات کی بھی پناہ لی جا سکتی ہے، یعنی اس صحیح حدیث سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی مخلوق کی پناہ لینا یہ شرک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات معلوم ہو رہی کہ اللہ کی کلمات کی پناہ لینا، حدیث سے جو یہ دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اور اتھینٹک دعا ہے، یعنی کہ کلمات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی کلمات جو ہے نا، اللہ کا کلام جو ہے مخلوق نہیں ہے، تبھی تو اس کی پناہ لینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق میں سے کسی کا پناہ لینا، کسی کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا، یہ شرک میں آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے پناہ لینا جو ہے نا۔ تو سورہ جن میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ شیاطین جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو غیر اللہ کا پناہ لینا شرک ہے۔ اور پھر کیونکہ علماء نے یہ دلیل اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات مخلوق نہیں ہے، اگر یہ کلمات اللہ کی مخلوق ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ طلب نہ کرتے، کیونکہ مخلوق سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ اور اس سے یہ دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ یہ ایک مختصر سی دعا ہے لیکن بہت زبردست دعا ہے۔ یہ کسی عمل کے کسی دنیاوی فائدے کا حصول، مثلا کسی کے شر سے تحفظ یا منفعت یعنی نفع حاصل ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل شرک نہیں ہے، یعنی کہ شرکیہ امور سے بھی انسان کو کچھ فائدہ تھوڑی دیر کے لیے، دنیاوی فائدہ، آخرت فائدہ تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا ہے، دنیاوی کچھ فائدہ اگر لگتا ہے تو انسان کہے کہ نہیں اس سے تو مجھے آرام ہوا، اس سے تو مجھے فائدہ ملا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شرک نہیں۔ صحیح حدیث سے اس بات کو دیکھا جائے گا اور چیک کریں گے ہم اس کو، اور جیسے قرآن سے جو بھی دلیل ہے اس بارے میں نا، اس کے اوپر رکھ کے اس کو چیک کیا جائے گا کہ کون سا کام جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔